ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اور قبر کی زندگی میں آگے تک یہ برکات ہمیں ساتھ لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان الابد الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ مقصد اللہ کی یاد اور بندگی ہے. اب جو بھی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس مقصد کے اوپر چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو کامیاب فرماتے ہیں. کامیابی جس چیز سے ملتی ہے اس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں. ایمان کی ترقی تقوی سے ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. اور یہ قرآن یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اس کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن کی انوارات ان قلوب پہ وارد ہوتے ہیں، ان قلوب پہ نازل ہوتے ہیں کہ جن قلوب کے اندر کجی نہ ہو، جن قلوب کے اندر حسد نہ ہو، جن قلوب کے اندر بغض نہ ہو. قرآن کی تلاوت اخلاص کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس دلوں کی روگ کو ختم کر دیتے ہیں. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کے لیے ان کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک بہار بنایا ہے، ایک سیقل بنایا ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی قلوب کو، انسان کی دلوں کو، اس کو رحمت سے بھرتے ہیں، اس کو سکینے سے بھرتے ہیں، اس کو اطمینان سے بھرتے ہیں، اس کو شفا سے بھرتے ہیں. وہ بندہ سراسر امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، رحمت کا ذریعہ بنتا ہے، خیر کا ذریعہ بنتا ہے. اگر وہ اخلاص اور اللہیت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کو صحیح معنوں میں اللہ کا کلام سمجھ کے اس پہ عمل کرتا ہے
ہے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے سے اس بندے کو پورے عالم کے لیے رہنما بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ذریعے سے جس کے سینے میں یہ قرآن ہوتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ان علاقوں والوں پہ آفات جو آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کی سینے کی برکت سے جس سینے کے اندر یہ قرآن ہوتا ہے، اللہ اس سینے کی برکت سے ان آنے والے آفات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے جذبہ تو ہے قرآن مجید پڑھنے کا، لیکن قرآن ہم زبان سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کا جو مسکن ہے، قرآن کی جو جگہ ہے، جو ہے قرار ہے، جائے قرار ہے، وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ جب یہ قرآن دلوں پر جب اس کی بہاریں اترتی ہے اور یہ دل قرآن کے انوارات کو سمیٹتا ہے، یہی وہ بندہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو رحمت کا خزینہ بناتے ہیں۔ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے لیے اچھائی ڈالتے ہیں، خیر ڈالتے ہیں۔ وہ بری چیزیں ان دو صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام شرور اور وہ فتنے جو انسان کے ظاہر کے ساتھ لاحق ہے، جو انسان کے باطن کے ساتھ لاحق ہے، ان دو صورتوں کے ذریعے سے جب انسان اخلاص سے اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو بھی ظاہر کی بیماریوں سے پاک کر دیتے ہیں، اس کے دل کو بھی روگ اور کجی سے پاک کر دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر حسد نہیں ہوتا۔ اسی قرآن کے اندر یہ ہمیں یہی سکھایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال محنت کی، وہاں سے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہود زیادہ تھے، تو اس کی شان نزول پہ آ رہا ہوں کہ ان کے وہاں پر یہود زیادہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے صلح کی بات کی، لیکن یہود تو پھر یہود جن کے دل کے اندر کجی اور کینہ ہوتی، وہ اپنی شرارت کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے ہیں، ایک حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ بنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام اسرائیل ہے۔ کیا ہے؟ اسرائیل، اس لیے وہ اپنے آپ کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اسرائیل کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بنو اسرائیل کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، ان کی جو حسد کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو آ رہے تھے، ان کی نسب کے اندر جو آ رہے تھے، ان کی وجود سے جو آ رہے تھے، پھر حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کی نسب میں سے اس سلسلے میں سے آئے۔ تو یہود کو یہ بات ناگوار گزری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ تو یہ حسد، پہلا حسد انہوں نے کیا ہے، اور یہ حسد انسان کو جو بھی کرتا ہے یہ تباہ ہو جاتا ہے، یہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کہتے پشتو میں کرو، تو میں نے کہا اردو والی بھی انشاءاللہ پشتو والوں کو سمجھ میں آئے گی۔ وہ اولنے حسد چرے دا یہودیانو دا نبی علیہ السلام سره په مدینه منوره کې وکړو، چې ځکه دا بنی اسرائیلو دا یعقوب علیہ السلام دا اولاد کیو، اور حضور علیہ السلام دا حضرت اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې راغې، لاغو پزله کې یو حسد راغی، یو کینه په کې دراله چې زمنګ د دې نکه د پوښ نه نه د بنی اسرائیل نه نه نو حسد یو اولانه حسد۔ اور بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک یہودی لڑکا تھا، آپ کی خدمت کرتا، تو انہوں نے ان کو کچھ لالچ دیا، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک دے، نبی علیہ السلام کے ویختہ مبارک اور پکما فریم منگز منے سو کو د ګومز وي، سو کو د منگز وي، موږ د منگز داغه غافونه هغه تیراو غوښتو، بس لالچ ہوبت شي دیکھا خپل لکور کوئی اپنا گھر کا بیدی بھی چھوڑ نکل جاتا ہے لالچ کی وجہ سے۔ داغه یہودیه غلط چی اغله بس لالچ ورکو، نبی اسلام خدمت پہ کو، نبی علیہ السلام د سر ویختو اور د منگز یا غافونه کوم ماچی وغه ویوړو۔ لبید بن عاصم یہود چیرے دے تیار کو دے وہ ساحرو،
اول خدای انکار وکړو بیا ته پیسې ورسي پیسې وته یو بیا د لبید بن عاصم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وختو باندې جادو ستنې پکې د خخې کړې اور د منګزي دغه خونه پکې د کیو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحت چیرې هغه باندې دا اثر شو چې یو کار به کړو ورته فرمایي چې مان نه یو خبره به کړو مان نه کړ پر یو کار به نو کړې ما کړ نه یا خبره به تیری دا کار به تیری دو دا واوري هر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر نبی چې دی نبی علیہ السلام ذات خو بیا ذات هغه ذات عالی ذات ته هر نبی ذات عالی دی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین دی دا امام الانبیاء دی دا رسالت پکار کی جادو اثر نه کوي رسالت پکار کی د نبوت پکار کی جادو اثر نشی کولے لیکن اگر جسمانی چونکہ آپ بشر بھی ہیں آپ بشر بھی ہے بشری تقاضوں کی بنا پر چونکہ یہ امت کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہوئی چلی آئی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی تکلیف تھی 6 مہینے آپ اس تکلیف میں رہے اور 6 مہینے اور 3 دن شروع کے 3 دن جو آپ بہت سخت اس میں تھے پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے ایک سرہانے کی طرف کھڑا ہوا دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہوا تو اس نے پاؤں والوں نے پوچھا کہ پدی سڑی منی سے شید نبی علیہ السلام منی سے شید آو ته په دمنه جادو شي جادو شي نن دا جادو عام دی کنه دی سحر عام دی کنه دی نظر بد عام دی کنه دی دا سحر اور اسے اور دا جادو دا د دې علاج الله تبارک وتعالى که یو زخر پیدا کړلی وې د زخر سره تریاق دا قرآن دا آخری 2 سورتونه د دې جادو شي علاج دی کدا زخر دی ندی شي دا قرآن دا تریاق دی بعد دی علاج دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایله چې دا فرشتہ د دې سر والا د خور والا متپوس کې یو چې په دمنه څه شي دی هغه په دمنه جادو شي دی وچا پکړلې لبید بن عاصم پکړلې یا د غلونو پکړلې اور پسمنه کړلې د نبی علیہ السلام په وختو کړلې اور هغه جادوی په کوم ځای کې خېره هغه سحر پکړلې هغه په کوم ځای کې خېره یو کوی دی بیر زرقوان پاغه یو کوی دی پاغه کوی کې د ګټې د لاندې دا پته ولګی دا اور دا سورتونه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو یا 2 سورتونه دي پدې کې یو 10 آیت دي یو 10 آیت دي په ولني سورت کې 100 آیتونه دي فلق کې 15 اور 50 کې 100 آیتونه دي شپږ کل سو شو یولس نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وختو باندې یولس غوټي ورکړ سو یولس غوټي ورکړ نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سحار شو لاړ هم مدینه سره کوی دی وسن نقل جماعیو ته وای ها بنگالی پاړې غاړه وای دا غزینا د آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا کوینا وای چې دا غره واغس وای د کوی هغه وبچ دی هغه مسریشي یہ مہندی کی طرح لگا تھا جادو کا اثر تمہارا خطرناک ہو کیا وہ بھائی مسلے کھڑے اور داغی سارا چکم التا دونو کم چلتا کجورو هغه ونی وی یا داغی زیلی وی داغی هغه شکلونه چې دی هغه د بوتانو جوړ شي هغه شکلونه داسې خوفناک نو پر اسلام والسلام یو غټه کولا ولا یو آیات پی وی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق چې کله به غټه کولا ولا آیات پی وی دا یو ولس غټه کولاو شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمای زما د جسم د سیو چې دا چا تړل د دې د وجه کولاو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمای چې زما د جسم د سیما د خالی دا چا تړل جس کو کسی نے باندھا تھا میرے اس جسم کو جب میں نے یہ آیتیں تلاوت کی اور یہ گرے کھولی اس سے لگتا ہے کہ میرا جسم کھل گیا میں پہلے بندھا ہوا تھا ابھی میں کھل گیا ہوں
تو اس قرآن کی برکت ہے تو لوگ آج سارے پریشان ہیں. تو ہمارے ظاہری جسمانی مرضوں کا علاج بھی قرآن ہے اور روحانی مرضوں کا علاج بھی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اس قرآن کی اپنی تاثیر ہے، اس قرآن کی اپنی تاثیر ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ نجات کا عمل کیا ہے؟ نجات کا عمل کیا ہے؟ نجات کا عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. پلہ جبا نن ہر سڑے چکن لگی فساد دے جبی دا وجہ دے دا حسد دا وجہ دے دا جبی دا وجہ دے وہ جبا زبان کو تام کے رکھو. اور وہ دا سورہ اخلاص ہوتا ہو، فلق ہو اور ناس ہوتے ہو. اور جاڑا پل پا گناہونو منی سوی جاڑا، اپنے خطاؤں پہ رو اور اپنی زبان کو تامے رکھو. اپنے گھر میں ٹھہرو. یہ فتنے کا زمانہ ہے. بازاروں کے اندر، مجلسوں کے اندر یا مسجد میں رہو یا کہیں اللہ اللہ ہوتی ہو وہاں جا کے رہو، اللہ والوں کی صحبتوں میں رہو. بازاروں میں بیٹھو گے تو تمہارے یہ دل کی تسکین، یہ کہ جو ویسے لوگ ہیں جو فضول باتوں کے اندر اور لغویات کے اندر لگ جاتے ہیں، جب وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، فضولیات کی باتیں کرتے ہیں، لغویات کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کے علاوہ، قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہیں، اس سے دلوں میں زنگ چڑھ جاتا ہے، وہ سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ زبان کو تھامے رکھو اور گڑا اور اپنے گھر کے اندر رہو. اور دوسری اپنے خطاؤں پہ رویا کرو. اور فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص اور فلق اور ناس یہ پڑھا کرو، اور فلق اور ناس یہ پڑھا کرو. یہ نجات والا عمل ہے. کون سا عمل ہے؟ یہ نجات والا عمل ہے. اس کے ذریعے سے انسان کو نجات ملتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں محل لیتے ہیں. کس میں؟ جنت میں محل لیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس طرح تو ہم بہت سارے محل بنا دیں گے، ہم تو بہت سارے محل بنا دیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نوازشات اور نعمتیں اس سے بھی زیادہ ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نوازشات اور نعمتیں اس سے بھی زیادہ ہے. جو بندہ دائیں کروٹ پہ لیٹ کے یہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھتا ہے، یہ بندہ اپنے دائیں طرف سے جنت میں داخل ہوگا. یہ بندہ اپنے دائیں طرف سے جنت میں داخل ہوگا. یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات مجھ پہ ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں، ایسی آیتیں نازل ہوئی ہے جس کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے. اس کی مثال کہیں نہیں ہے. اور فرمایا کہ اس کو پڑھو. اس کو آپ علیہ السلام نے پڑھا، مجھے پڑھایا، پھر نماز میں اس کی تلاوت کی. مجھے فرمایا لیٹتے وقت اور اٹھتے وقت، سوتے وقت اور جاگتے وقت اس کو کیا کرو؟ اس کو پڑھو. یہ فلق اور ناس ہے. آج ساری دنیا پریشان ہے. ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ رات کو 3 دفعہ فلق اور ناس یا سورہ اخلاص اور فلق اور ناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، اپنے جسم پر پھیرتے تھے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور مرض کے اندر جب آپ میں بولنے کی وہ نہیں تو کہا کہ میں پڑھتی، اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کر دیتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھر آپ علیہ السلام کے جسم پہ پھیر دیتی تھی. اس لیے کہ میرے ہاتھ تو ان کے ہاتھ کا بدل نہیں ہو سکتا. قرآن تو قرآن ہے. کہا جو صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن مجید اس بندے کی شفاعت کرتا ہے. قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ. جو لوگ قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. کیا اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کو رو رہے ہیں اللہ کے سامنے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ان کو آواز آتی ہے ہاتھی بے غیبی کیوں رو رہے ہو؟ کہ جس سینے کو ہم اپنے قرآن سے بھر دیتے ہیں اس سینے کو ہم جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتے ہیں.
یہ قرآن کی برکت ہے۔ آج پہلے ہمارے بڑے صبح اٹھتے تھے، یاسین کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ آج نہ ہمارے بڑے اٹھتے ہیں تو پہلے اخبار پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اخبار پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو گئی۔ ہمارے بڑوں کا مشغلہ تھا، انہوں نے ہمارے گھروں میں اس کو رائج کیا، ہمارے گھروں کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول تھا، ہمارے کاموں اور اولادوں کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول تھا۔ آج قرآن ہمارے گھروں سے رخصت ہوا، ہماری نفوس سے، ہمارے ذات سے، ہمارے بڑوں سے، ہمارے چھوٹوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے آبادیوں سے جب یہ رخصت ہوا، اس کی برکات رخصت ہوئی، ہر بندہ اپنے گھر میں پریشان ہے کہ نہیں؟ تو یہ پریشانیوں کا مداوا ہے، کیا ہے؟ یہ پریشانیوں کا علاج ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے ظاہر کو بھی سکون عطا فرماتے ہیں اور باطن کو بھی سکون عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ جو صورتیں ہیں، جو پہلی صورت ہے، اس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہے جسمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اب یہ فلق جب رات پڑ جاتی ہے اور صبح نمودار ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلق کہتے ہیں۔ فالق الحب والنوى یا فالق الاصباح۔ تو یہ بعض روایت میں ہے کہ فلق جو ہے یہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے۔ کیا ہے؟ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے کہ کہا کہ جب وہ کنواں، جب اس کا ڈھکن اٹھے گا تو کہا کہ یہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جہنم میں گر ایک وادی ہے اور جب یہ کھلے گی تو جہنم سے پناہ مانگے گی، لیکن یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ صبح۔ فلق سے یہ فلق، یہ روشنی کو کہتے ہیں، یہ صبح کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی روشنی ہے، اس سے اللہ کی ذات بھی مراد ہے۔ اور یہ جب انسان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں آئے تھے، اندھیروں کے اندر ایک روشنی تھی۔ کیا تھی؟ ایک روشنی تھی۔ جن دلوں کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں، ظلمت ہوتے ہیں، اور آج تو اندھیرے اور ظلمت زیادہ ہے، جب اس اندھیروں اور ظلمت کے اندر جب انسان قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر نور کی کرنوں کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے۔ فرمایا اس کے ذریعے سے اپنی رب کی پناہ مانگو، کس سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر اس شر سے۔ تو ایک صفت بیان کی ہے، قل اعوذ برب الفلق، اور کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے؟ 4، لیکن اصل میں 3۔ من شر ما خلق، یہ تو مجموعے کا ذکر کیا ہے کہ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اصل میں جو پناہ ہے وہ من شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے کی شر سے جب وہ خوب پھیل جائے۔ اذا وقب، جب وہ خوب پھیل جائے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب رات ہو جاتی ہے 3 جماعتیں بن جاتی ہے لوگوں کی۔ کتنی؟ 3 جماعتیں بن جاتی ہے۔ ایک جماعت جو ہے وہ سونے کی طرف چلی جاتی ہے، بستر پہ آرام کرنے کے لیے چلی جاتی ہے، نیند کرتی ہے۔ کہا کہ یہ رات نہ ان کے لیے وبال ہے اور نہ ان کے لیے نعمت ہے۔ اور ایک وہ جماعت ہے کہ جو رات کو غنیمت سمجھ کے اللہ کے سامنے مناجات کرتی ہے۔ یہ رات ان کے لیے رحمت ہے، یہ قرآن ان کے لیے رحمت ہے، یہ تلاوت ان کے لیے رحمت ہے، یہ اللہ کی مناجات ان کے لیے رحمت ہے۔ اور ایک وہ جماعت ہے، ایک تیسری وہ جماعت ہے جو رات کو چوری اور ڈاکے کی طرف، زنا اور شراب کی طرف، حرام خوری کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ رات اس کے لیے زحمت ہے۔ کیا ہے؟ یہ رات اس کے لیے زحمت ہے، وبال ہے۔ تو یہاں رات کی شر سے اس لیے جتنے بھی برائیاں ہیں، اس سب کا تعلق اندھیروں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ اندھیروں کے ساتھ ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں، اس میں گئے، مچھلی کے پیٹ کیا ہے؟ اندھیرا ہے نا، اس سے ہوئے فنادى ربه اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب تھے، اپنے رب کو پکارا اس نے اندھیروں کے اندر۔ تو
تو یہ جو مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا ہے، تو اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اندھیرے سے اس کو نجات دی کہ نہیں دی؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. تو یہ اس اندھیرے کی، اس پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح اگر یہ مومن جو ہے یہ اندھیروں میں پڑ جاتے ہیں، پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں، مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، یہ اندھیرے بہت سارے ہیں، یہ عقائد کے اندھیرے بھی ہے، یہ ماحول کے اندھیرے بھی ہے، یہ دلوں کے اندھیرے بھی ہے، یہ ماحولیات کے اندھیرے ہیں، یہ افکار کے اندھیرے ہیں، کتنے سارے اندھیرے ہیں. کہا کہ اس اندھیروں سے جب انسان پناہ مانگتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان پناہ مانگتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف مجھے فرمایا کہ اس کی طرف دیکھو، یہ غاسق ہے. کیا ہے؟ دسی شیر دا غاسق سے، اس کی شر سے پناہ مانگو جب یہ ڈوبنے لگے. جب چاند چلا جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی شر سے پناہ مانگو، اندھیرے کی شر سے پناہ مانگو. وہ ظاہرہ، وہ اندھیرا انسان کے ظاہر کے اعتبار سے ہو، انسان کی صحت کے اعتبار سے ہو، انسان کی تنگدستی کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ہو، تو انسان اللہ کی طرف کیا کرے؟ رجوع کرے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور کس چیز کی شر سے؟ ان جانوں کی شر سے، ان نفوس کی شر سے جو پڑھ پڑھ کر گروہ کے اوپر پھونک مارتی ہیں. تو یہ وہ عورتیں ہیں. لبید بن عاصم جو ایک یہودی تھا، ان کی بیٹیاں تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پہ جو انہوں نے سحر کیا تھا، تو کہا کہ اس راست کے اندر یہاں دونوں کو شامل ہے. یہ نفوس مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں. تو کہا کہ ان نفوس کی شر سے، اس لیے کہ یہ انسان کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حاسدین حسد کرتے ہیں انسان کی، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ان کی شر سے جو گروہ کے اوپر پڑھ کر پھونکنے والی پھونک مارتی ہے، ان کی شر سے. تو یہ جادو کے وہ اثرات ہے. انسان کے ظاہری جسم پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. جو عام بندے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری نمازوں پہ جادو ہوتا ہے. مجھے ایک شخص نے کہا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میری نماز، میں نے کہا نماز پہ جادو نہیں ہوتا. نماز مومن کی معراج ہے، اس پہ جادو نہیں ہو سکتا. انسان کی زبان پہ ہو سکتا ہے، اس کے اور اعضاء پہ ہو سکتا ہے، قوت باپ پہ ہو سکتا ہے، اور چیزوں پہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی نماز پہ جادو میں نے پہلی دفعہ سنا. جو بندے نماز سے نہیں پڑھتے ہیں اسے دل اکتا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جادو کا اثر ہے. جادو کا اثر نہیں ہے، نماز کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے جادو ختم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کی شر سے جب وہ حسد کرے. تو یہ حسد سب سے پہلے کس نے کیا؟ بتاؤ نا. ابلیس نے کیا نا، شیطان نے کیا نا. کیوں کیا؟ حالانکہ 80,000 سال اس نے عبادت کی. کتنے سال؟ 80,000 کال آ گئے عبادتوں کو. لیکن آدم علیہ السلام نے خدا پاک یو مقام ور کو، نبوت ولور کو، اور اسماء علم ولور کو آگا شین آگا سڑے وہ سو دے داغا 80,000 کال عبادت پدی حسد من فناش ہو. اور اغچ معلم الملکوت کم چیز آگا شاگردان و فرشتے ہوئے جو ان کے شاگرد تھے، فرشتے تھے، انہوں نے تو آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، لیکن شیطان نے کیا نہیں. تو یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ یہ حسد جس بندے کو اللہ پاک علم دے دے، اس کے ذریعے سے دوسرا بندہ اس سے حسد کرتا ہے. کسی کو اللہ حسن دیتے ہیں، حسن کے ذریعے سے حسد ہوتا ہے. کسی کو اللہ مال دے دیتے ہیں، مال کے ذریعے سے اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں. کسی کو اللہ پاک کوئی مقام دے دیتا ہے، تقوی دے دیتا ہے، اس کے ذریعے سے حسد کرتا ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ جو حسد ہوا ہے وہ تقوی کی بنا پر ہوا. اس لیے کہ انبیاء کا تقوی سب سے آگے کیا ہے؟ ان کی شان نرالی ہے، ان کی معرفت سب سے اعلیٰ ہے. تو میرے دوستو حسد سے بچو، اس لیے کہ یہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسا کہا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کہا جاتی ہے.
تو حسد سے پناہ مانگو. اور یہ حسد یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک انسان قرآن سے نہ جڑے. یہ مسلمان، یہ مومن، یہ قرآن سے نہ جڑے، یہ اللہ والوں سے نہ جڑے. جب یہ اللہ والوں کی صحبتوں میں آتا ہے تو ان کے اندر سے انانیت، کیا انانیت اور حسد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ والوں کی جوتیوں کی برکت ہے، ان کی صحبت کی برکت ہے کہ اللہ اس کے دل سے وہ چیز ختم کر دیتے ہیں. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں. آپ فرماتے ہیں کبھی کبھی دل میں آ جاتی ہے. ہاں تو حسد نہیں ہے لیکن کبھی کبھی کہا کہ کچھ دل میں کچھ بڑائی آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے تو چاہے حسد ہو، چاہے غرور و تکبر ہو، انانیت ہو، ان کا جو ختم کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن سے جڑنے کا ہے اور اہل قرآن سے جڑنے کا ہے. اللہ والوں کی صحبت سے ہیں. جب ان کی جوتیوں میں بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حسد ختم کر کے اس کے دل کو تواضع اور عاجزی سے بھر دیتے ہیں. جسے عاجزی اور انکساری سے بھر دیتے ہیں پھر وہی بندہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں. اس کے ظاہر کے اندر، اس کے باطن کے اندر اللہ تبارک و تعالی عاجزی بھر دیتے ہیں. اور یہ حسد ہمارے اللہ والے کہتے ہیں ان کا علاج بتایا ہے کہ جس سے تم حسد، جس کے آپ کے دل کے تمہارے دلوں کے اندر کسی کے بارے میں حسد آ جائے تو ان کے لیے دعا کرو. کیا کرو؟ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرما، اس کی نعمت کے اندر مزید برکت عطا فرما. اور جو نعمت اللہ آپ نے اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، مجھے بھی دے دے. اس کی ضد جو ہے وہ غبطہ ہے. کیا ہے؟ غبطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ نعمت جو اس کو دی ہے وہ مجھے بھی دے دے، یہ مستحسن ہے. اور لیکن حسد یہ گناہ ہے کبیرہ ہے. کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے انسان ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے. تو حسد سے بچو. جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے ان صورتوں کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے، جب یہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے اللہ اس کو حسد سے بھی پاک کر دیتے ہیں اور اس کے جسم کو، ظاہری جو جسم ہے اس کو بھی بیماریوں سے پاک کر دیتے ہیں اور اندر اس کے دل کے جو روگ ہے اللہ وہ بھی ختم کر دیتے ہیں. دوسری سورۃ الناس ہے. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کی پروردگار کی، ملک الناس لوگوں کی بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کی معبود کی. تو اب تیری صورت میں ایک صفت بیان کی ہے اور کتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے؟ 3 چیزوں سے پناہ مانگی ہے. کس سے؟ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور ایک صفت بیان کی قل اعوذ برب الفلق. اور دوسری صورت کے اندر 3 صفات بیان کی ہے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. کتنی صفات بیان ہو گئی؟ اللہ کی کتنی صفات بیان ہو گئی؟ 3 صفات بیان ہو گئی. اور جو پناہ مانگی جا رہی ہے وہ ایک چیز ہے. وہ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس. کیا؟ من شر الوسواس الخناس. کس کی شر سے؟ کہ وسوسہ ڈالنے والے خناس کی شر سے. جب وہ وسوسہ ڈال کے پیچھے چھپ جاتا ہے. خناس کہتے ہیں اسی کو ہے کہ یہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے پیچھے ہٹتا ہے، بار بار وسوسہ ڈالتا ہے. اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی اس دل کے پاس 2 گھر ہیں. ایک گھر کے اندر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرے گھر کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے. جب یہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس کے دل میں خیر کی بات ڈالتا ہے. یہ اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے بہترین سوچ رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ بہترین سوچ رکھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس کے دل کے اندر خیر کی باتیں ڈالتا رہتا ہے. اور جب یہ اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ شیطان اس کی سونڈ ہوتی ہے وہ انسان کے یہ دل کی طرف یہ رکھا ہوا ہوتا ہے. جو ہی یہ دل یہاں اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو یہ اپنی سونڈ اس کے دل کے اندر مارتا ہے، چونچ کی طرح اس کو مارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. داؤ کال کا.
پھر وہ انسان اپنے ذات سے بھی ہٹ جاتا ہے اور اپنے کام سے بھی ہٹ جاتا ہے. جو لوگ دین کے کاموں میں آتے ہیں ان کی راہ میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. تو میرے دوستو یہ قرآن مجید ہے، اس کے ذریعے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، خناسیت نکل جاتی ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان یہ خناس یہ انسان کے اس نطے کے اندر رات گزارتا ہے. کیا خیشوم یہاں پر کیا گزارتا ہے؟ رات گزارتا ہے. ادھر یہ پریشان شو کے کیا شیطان یہاں رات گزارتا ہے. کیوں گزارتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سانس ناک کے ذریعے سے لیتا ہے. یہ انسان سانس جو لیتا ہے سانس کے ذریعے سے اس کی زندگی ہے. یہ سانس جو لیتا ہے یہ ناک کے ذریعے سے لیتا ہے. یہ ناک کے اوپر کے پانسے کی طرف یہ بیٹھا رہتا ہے ساری رات یہاں چوکیداری کرتا ہے. جب یہ سانس اوپر جاتا ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ اپنی حرکت کرتا رہتا ہے. جب یہ صبح اٹھتا ہے صحیح اچھولے منی وہ اس کے پیشانی پہ 12 بجے ہوتے پریشان ہوتے اور وہی جی اس پر آج میں کون سے شیطانی کروں. تو فرمایا کہ جب صبح اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح اٹھو تو اپنی ناک کو خوب جاڑو. خسرون گئی میرا پودا خسرون گئی خب بزور سن گئی کہ شیطان دا اثر دی بار دروز ہوئی. شیطان دا اثر دا خناس دا اثر چھرے وہی داتی بار تروزی شیطان کا اثر بار آ جائے اس کا دماغ صاف ہو جائے. پھر جب اس دماغ کے ذریعے سے جب یہ قرآن کو اٹھاتا ہے قرآن کے انوارات اس کی دل کے ذریعے سے دماغ میں داخل ہوتے ہیں اس سانس کے ذریعے سے دماغ میں داخل ہوتے ہیں. اس کی فکر کی گندگی جو ہے اس قرآن کی برکت سے اس ذکر کی برکت سے اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں. اس کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے اس کی عقل صحیح ہو جاتی ہے اس کا قبلہ صحیح ہو جاتا ہے اس کا چلنا صحیح ہو جاتا ہے اس کا بیٹھنا صحیح ہو جاتا ہے اس کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے اس کا بولنا صحیح ہو جاتا ہے. جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرتا ہے جب صبح اٹھو پختانوں تو ہمارا پوز سن کا وہی پوز پزور سن کا وہی مستورات بھی اس کو کیا کرے زور سے اس کو جڑ کے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آج کل تو ہمیں شرم آتی ہے میں پوز نہ سن کر اس کو کوئی اور ہی ہو اس کو کوئی اور ہی جو پوز سن کا وہی دامد نبی علیہ السلام حدیث تھے صفائی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. انسان ظاہر تا جب انسان جدا صفائی ظاہر اور باطن ہر اعتبار سرا دا صفائی جیدہ اللہ خوخارا اللہ تخوخارا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ دا سے ذات تے کہ پاک صاف ذات عزت والا ذات تھے حسن والا ذات تھے جمال والا ذات تھے. کم سڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بسی بات سے کہاں سے کہانی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا بڑا امیر آدمی تھا لیکن اس کے کپڑے بڑے مسکینوں والے تھے. فقیر لباس اس کے جسم پہ تھا اور عجیب سا لباس تھا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ میرے مسلح کے نیچے پیسے پڑے ہوئے لے جاؤ اس سے اپنے لیے بہترین سوٹ لے لو. کھلے کپڑے بھی واہلا صفا کپڑے وا بندہ. اس شخص نے کہا حضرت میں تو صاحب ثروت ہوں تو مالدار سڑے ماں تو پیسوں ضرورت نہیں تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مال کا اثر تمہارے جسم پہ کیوں ظاہر نہیں ہو رہا؟ تم تو فقیر نظر آ رہے ہو. اللہ پاک تعالی خشیا اثر دے اللہ وہ مجلس کے انسان رضا کو عاجزی نے دا تعالیٰ خورے پاک تم رمان لا کر لے ہوتے اس کا کپڑے کر دے عاجزی پتی جزنوں کی نہ دے پتی جزنوں کی عاجزی نشتا. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جو علماء ہیں جو صلحاء ہیں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں چاہے وہ تبلیغ کے شعبے میں ہو چاہے علماء ہو چاہے صلحاء ہو چاہے صوفیاء ہو چاہے مجاہدین ہو غازی ہو جو لوگ بھی دین کے شعبوں میں کام کرتے ہیں ان کو چاہیے بالخصوص جو علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور تزکیے کے ساتھ ان کا تعلق ہے فرمایا کہ وہ ایسے کپڑے پہنے اگرچہ وہ غریب ہے لیکن لوگوں کے سامنے بادشاہ نظر آئے. کیا نظر آئے؟ لوگوں کے سامنے بادشاہ نظر آئے تاکہ اس پہ کوئی ترس نہ کرے. عمر کہتا فقیر جتنا صور کا
غنا قلبی اس کے دل میں ہو، کیا ہو؟ غنا قلبی اس کے دل میں ہو۔ تو میرے دوستو، جب یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اس کی پناہ میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر شر سے کیا کرتے ہیں؟ محفوظ کرتے ہیں۔ تو یہ خناس کی شر سے بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ ذکر کرو۔ ذکر سب سے بڑا اندھیرا وہ کیا ہے؟ وہ کفار کے ساتھ جب انسان آمنے سامنے ہوتا ہے، کفر کے لشکر کے سامنے، کفر سب سے بڑا اندھیرا ہے، شرک سب سے بڑا اندھیرا ہے۔ جب ایک کافر کے لشکر کے ساتھ ایک ایسا مسلمان جب وہ آمنے سامنے ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ کیا؟ جب تم ایسے اندھیرے کے سامنے ہو، ایسے گھاٹی کے سامنے ہو، کہا کہ اس کو وقت بھی ثابت قدمی اختیار کرو، اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اس کثرت کی یاد کرنے کی وجہ سے، اس ثابت قدمی کی وجہ سے لعلکم تفلحون، اللہ تم کو کیا کریں گے؟ کامیاب کریں گے۔ تو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوشش کو ماں وہ ہمت میں نہیں کی، بولے ہمت نہیں کی، ہمت اللہ سے مانگو، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم صبح اٹھو اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرو۔ کیا کرو؟ اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرو اور اپنے نفس سے کہو کہ اے نفس، آج میں فرائض بھی ادا کروں گا، واجبات بھی ادا کروں گا، سنتیں بھی ادا کروں گا، مستحبات بھی ادا کروں گا۔ اے نفس، جہاں تو کوتاہی کرے گا تمہیں سزا بھی دوں گا۔ کتاسو کتاب سے خلق جسار مجھ نہ پاسے گا نا، زان نہ سزا ورکھے اگر سزا سے دے سار نہ اشتمک ہوئی اگر روز روجوری سے زان خپل نفس ته سزا ورکړه دا به سبا بیا مجھ سجی تهجد لبریم پاسه سړی پرون دی وګي پرې خو نن سار پښمنه وکا وې دا تهجد گزار سړی دا ذاکر سړی مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایي وې په تهجد په وخت چې دا قران سړی وې د دې انوارات چې ما محسوس کړل دا په بل عمل کې نه محسوس دې قرآن اللہ سے برکات کی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم قرآن مجید کو پڑھو اس طرح پڑھو، استغراق کے ساتھ پڑھو، انہماک کے ساتھ پڑھو، فنائیت کے ساتھ پڑھو کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں اللہ کی آواز سنائی دے۔ کیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں اللہ کی آواز سنائی دے تو ان کے سینے معطر ہو جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اس قرآن کی خوشبو کو پھیلا دیتے ہیں اور قرآن ان کی سینوں میں ہوتا ہے، قرآن کی خوشبو ان کی سینوں میں ہوتی ہے۔ وہ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں اس خوشبو کو اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاتے ہیں، قبرستان کو معطر کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، آپ کو قبر میں دفن کیا، آپ کی خوشبو باہر آ رہی تھی۔ وقت کے محدثین کھڑے ہوئے یا اللہ ہم اس قبر کو مٹی سے اوپر ڈالتے ہیں، لوگ آ کے مٹی لے جاتے ہیں، اس خوشبو کو اندر کرتے ہیں۔ یہ صاحب قرآن ہے، یہ صاحب ذکر ہے، یہ صاحب فضیلت ہے، یہ صاحب برکت ہے۔ حضرت شیخ القرآن احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 40 سال درس قرآن دیا ہے اور کئی لوگوں آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راہ راست کھلایا۔ تو حضرت کا نام لیتے مجھے ان کو واقعہ یاد آ گیا کہ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا اور میں نے حج کے اندر دیکھا کہ میرے کمرے کے ساتھ ایک رفیق سفر میرے ساتھ ہے۔ تو کہا کہ میں پہلی رات جب دیکھا تو وہ شخص مجھ سے پہلے اٹھا ہوا ہے، اگر صلاح زمانہ مخ کے پاس، تو میں نے کہا کہ یار میں تو بڑا محدث ہوں، زمانے کا محدث ہوں، اور ایک یہ عام شخص ہے آج یہ مجھ سے پہلے کیسے اٹھ گیا؟ تو میں نے تحیہ کیا مولیان اللہ پکار جی دو اعظموں کی کہ یو تبلیغ یو عام سڑے یو صالحہ سڑے شپی تحجد لپاسی دے دوں چې به زبردستان ثواب ادنا مخ کې پاسما ثواب ادنا مخ کې پاسما او دا سړي سره یو عهد کی او قصد کی خپل پزړه کې هغه جمال نمبر راکا چې شپې پاسه هغه د فونو کې پاسه درې کړه اللہ بدی پتہ ولگی سادہ ولایت سنگا اللہ بدی بزرگی پتہ ولگی سادہ علم پتہ ولگی۔ حضرت محدث العصر مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ میں نے دل میں تہیہ کیا کل میں اس بندے سے پہلے اٹھوں گا۔ جب کل میں اٹھا
تو میں نے دیکھا کہ ان کی چارپائی پہ کوئی سو رہا ہے، لیکن میں خوش ہوا کہ چلو آج میں پہلے اٹھ گیا۔ لیکن جب میں حمام میں گیا، کدھر گیا؟ غسل خانے میں گیا، تو غسل خانہ گیلا تھا۔ کیا تھا؟ وہ گیلا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ کون سا بندہ ہے جو مجھ سے پہلے اٹھا ہے، وضو کیا ہے، اور یہاں تو چارپائی پہ کوئی سو رہا ہے۔ تو حضرت مولانا یوسف بندوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے وضو بنایا اور میں حرم کی طرف چل نکلا، اور جب میں حرم کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص حرم سے واپس کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پولیس کے ایس پی یا ڈی ایس پی ہوں۔ کیا ہوں؟ پولیس والا ہے، ایس پی ہوں یا ڈی ایس پی ہوں۔ تو فرمایا کہ تم نے آج رات بستر پہ نہیں تھے، آپ کی بستر پہ تو کوئی سو رہا ہے۔ کہا کہ جب میں رات کو بیت اللہ سے اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک مسافر ملا کہ اس کو سردی لگ رہی تھی۔ حج کرنے کے لیے ایک مسافر آئے ہوتے، سردی لگ رہی تھی۔ حج کا موسم کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو سردی لگ رہی تھی۔ میں نے اس مسافر کو لے جا کے اپنے بستر پہ لٹا دیا، اپنا لحاف اس پہ اڑا دیا تاکہ اس کا جسم گرم ہو جائے، اس کو راحت و سکون مل جائے اس کے جسم کو۔ اور میں نے اپنے جسم کو اللہ کی ذکر سے، بیت اللہ کے طواف سے گرم رکھا۔ تو مولانا یوسف بندوری رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، اس کی تو وہی چالا کا استاد دمر سخت جسم چا جو کر لے اور نغیا اگر ڈی ایس پی ہے کہ ایس پی ہو تو جو پولیس والا دے۔ حضرت یوسف بندوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان سے بیت ہوں، ان سے میرا اصلاحی تعلق ہے، ان کی صحبت میں رہا ہوں، ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے میرے جسم کو اتنا مضبوط کیا ہے۔ یو د زمانی او غټ محدث هغه پسکه یو حسرت کوي چې سړی ته یو عام سړی ایس پی د پولیس سره تعلق دی، اور تعالی الله پاک تمره یو د عبادت توفیق راکړي۔ زمارونو یہ قرآن، یہ اللہ والوں کی صحبت ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت ہے، یہ انسان کو عامل قرآن بنا دیتی ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کو کھولتا ہے، اس ورق کو دیکھتا ہے، اس ورق کو دیکھتا ہے گویا کہ وہ مجھے دیکھتا ہے۔ ہم قرآن کو دیکھ رہے ہیں ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ قرآن برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ جو وسوسہ ڈالنے والوں کی شر سے جو لوگوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالے، تب وہی انسان وسوسہ ڈالتا ہے یا جب اس کا دل قرآن سے خالی ہو، اس کا دل اللہ کی ذکر سے غافل ہو۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ شیطان کی شکنجے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ شیطان کی شکنجے سے، اس کے داؤ پیش انسان جب وہ اس کے اوپر حملہ ور ہوتا ہے یا اپنی وہ اثر رسوخ استعمال کرتا ہے تو یہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذریعے سے پناہ پکڑتا ہے۔ تو اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتے ہیں، اس کی شر سے، اس کی وسوسے سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ چاہے یہ وسوسہ ڈالنے والے کون ہو، انسان ہو یا جنات میں سے ہو، ان دونوں میں سے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو اپنی ذکر کی نور سے منور فرمائے، قرآن کی نور سے منور فرمائے۔ امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ ان کو کسی نے ہدیے میں دیا، یو مرغی لو چاپ ہدیے کی ورکڑا تو پنجرا کی بندہ، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ پرندہ کئی عرصے تک رہا، اور ایک دن اس نے اپنے زبان حال سے کہا کہ جنیدہ، کیا اے جنیدہ، کہ میں نے تھوڑی دیر اللہ کی یاد سے غفلت اختیار کی تھی اور میں نے اس پنجرے کے اندر کتنے قید کاٹی ہے۔ کیا کہا اس پرندے نے؟ کہا کہ جنیدہ تم تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، کھاتے پیتے ہو، مزے کرتے ہو، اور مجھے اس پنجرے کے اندر بند کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے اس پنجرے کو کھولا، وہ پرندہ اڑا سامنے بیٹھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ میں نے تھوڑی دیر اللہ کی یاد سے غافل ہوا اور میں نے اتنی قید کاٹی ہے، اور یہ لوگ جو سال ہر سال برسوں کئی وقتوں سے یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے تو یہ کتنے قید کاٹیں گے۔
تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ پرندہ پھر کبھی کبھی آتا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہو گئی. ایک پرندے کی ایک اللہ والے سے محبت ہوتی ہے. یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتی ہے. پھر جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا وہ پرندہ آیا, کہا کہ جب انہوں نے ان کو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کی بھی روح پرواز ہو. یہ محبت ہے. کیا ہے یہ محبت ہے. ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا ہے, شہزادہ ہے, قرآن سے ان کا دل لگا ہوا ہے. باپ نے ان کی وزیروں نے ان کو بہت کہا کہ آپ کا یہ بیٹا فقیر بنا ہے, مسکین بنا ہے, آپ بادشاہ ہو, یہ تمہاری عزت خراب کر رہا ہے. ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو باغ میں بٹھایا اور کہا کہ بیٹا یہ وزیر ہمیں تانے دیتے ہیں, یہ جو دربار کے لوگ ہیں دربان ہے یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا ایسا ہے. فرمایا کہ اے ابا جان آپ کی بادشاہت ہے, سامنے ایک درخت ایک پرندہ بیٹھا ہوا, ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے, آپ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت اس پرندے کو اٹھا, اس کو آواز دے تاکہ یہ آئے اور آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھے. بادشاہ نے کہا کہ یہ بھی کسی کی بات سنتا ہے, یہ بھی کسی کی بات سمجھتا ہے. اس نے کہا نہیں میری بات سمجھ جاتا ہے. کیا یہ میری بات سمجھ جاتا ہے. اس نے اس پرندے کو اشارہ کیا, اٹھیا, وہ اٹھ کے آیا, ان کی ہتھیلی پہ ہاتھ پہ بیٹھا اور دوبارہ اس پرندے سے کہا جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ, اس ٹہنی پہ بیٹھ جاؤ. وہ پرندہ واپس جاتا ہے, اس ٹہنی پہ بیٹھتا ہے, یا اپنے باپ سے مخاطب ہوتا ہے اور بادشاہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ سے کہتا ہے بتاؤ تیری حکومت اچھی ہے میری حکومت اچھی ہے. تو میرے دوستو یہ قرآن کی برکت ہے, یہ ذکر کی برکت ہے, یہ ان حلقات کی برکت ہے. خدا کی قسم میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو نشئی تھے, جو دین سے دور تھے, جو مسجد سے دور تھے, جو قرآن سے دور تھے, اس صحبت میں آئے, اس مجلس میں آئے, انہوں نے ذکر شروع کیا, اللہ نے ان کو چمکا دیا, انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا, اللہ کی اس نظام کو اپنے سینے سے لگایا, اللہ نے ان کو چمکایا ہے. آج وہ لوگ جن کی ماں باپ ان سے تنگ تھے انہوں نے ذکر اذکار شروع کیے, ان حلقات میں آئے, اس اللہ کے ذکر کو انہوں نے شروع کیا. آج ان کے والدین ہمیں دعا دیتے ہیں. آج وہ اپنے ماں باپ کے قدردان ہیں, ان کی خدمتیں کرنے والے وہی بیٹے ہیں جو لپنگے تھے, جو فضول مجلسوں کے اندر بیٹھتے تھے, لیکن انہوں نے, ان کی والدین نے بھی مانگا, ہمارے ساتھیوں نے بھی مانگا, ہم نے بھی اللہ سے مانگا, اللہ نے ان کی دلوں کو بدلا ہے. آج وہی لوگ ہیں کہ ان کے والدین ہمیں دعائیں دیتے ہیں. بھائی ہمارا تو ایک نعرہ ہے, یہ مستانہ ہے کہ ہماری زبان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ تمہاری زبان ذکر سے تر رہے. کیا رہے کہ تمہاری یہ زبان ذکر سے استاد جب اپ ذکر منی لمدئی ہر وقت داد انسان د نجات یو ذریعہ دا, انسان د فلاح یو ذریعہ دا, انسان د کامیابی یو زینہ دا. ذکر دا انسان زړه اور جبا دا اللہ پر ذکر منے, زړه دا اللہ پر شکر منے. یا انسان ہمیشہ دا اللہ پہ حفاظت کی, دا اللہ پہ حفاظت کی. دا مجلسونا دغیلا دغیلا پارا دغ کی گی. لازمگا مشایخ ناس کی مولانا عبدالقدوس سے, میں تو ان کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہوں, اس لیے کہ حضرت نے, میرے والد صاحب نے مولانا عبدالقدوس صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ سال لگایا ہے, سال کا سفر ہوا ہے. اس وقت غالباً میں اولا میں پڑھتا تھا, شاید حضرت سال کے سفر میں تھے, اور اس وقت سے حضرت سے میرا ایک تعلق ہے, یعنی اولا پہلا سال تھا مولانا عبدالقدوس صاحب. تو حضرت سال کے سفر پہ تھے, افریقہ کا سفر تھا. ہمارے والد صاحب بھی مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. ہم بچے تھے, ہم چھوٹے تھے, حفظ کرتے تھے, ہم دیکھتے تھے ہمارے والد جو ہے رومال ڈال کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تہجد کے وقت وہ لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاتے تھے. میں سمجھا کہ کیا کر رہے ہیں, پتہ نہیں, رومال ڈالتے ہیں. تو جب پتہ نہیں ہوتا, انجانے میں پتہ نہیں ہوتا, اس کی لذت, اس کا مزہ محسوس نہیں ہوتا, تو انسان یہی کہتا ہے. مولانا عبدالغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو کیسے چمکایا ہے. جامعہ امینیہ مفتی کفایت اللہ صاحب جو مفتی اعظم ہند ہے, ان کے مدرسے کے اندر اب صدر مدرس ہے, اور اساتذہ کے لیے کمرہ خاص ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ ایک اور بھی استاد تھے کہ وہ جب اپنے درس سے فارغ ہوتے, سبق سے فارغ ہوتے, اساتذہ کے اس کمرے میں آتے, آپ اپنا رومال اپنے اس چہرے پہ ڈالتے اور مراقبے میں بیٹھ جاتے, اللہ اللہ کی ضربے لگاتے. مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے اللہ کا جا سکے,
مختی پټ کړل د جنکو په شان دي دا سکه چې پته نه نو مولا بم دا خبره کوي غټ محدث پي جامع المعقول والمنقول پي دا په جبه باندې بدا خبره چې کله د رسترګي کولاو شي هغه عالم نه هغه وای ما ته خو پته نه وا چې اوس ما د زې مزه واغستا خدای مې قسم دې دینه بل مزه په بل شي کې نشته. عبدالغفور مدنی رحمت الله علیه دی مولوی صاحب ته وای بیا دې په دې حال کې وی نه ما تکړه سره زموږ علاقې مولا او غټ پهلوانو مولا عبدالغفور مدنی صاحب رحمت الله علیه چې مولوی صاحب چې په بل درس نه فارغ شو رومال یې چول یہ په کمره کې ناس ته مراقبه کوي. عبدالغفور مدنی صاحب رحمت الله علیه آتے رومال کھینچتے ہیں یوں د باز مولا ضروری کوي رومال یوں کھینچا اسے جب رومال کھینچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دل سے ایک نور ہے جو آسمان کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا ہے. مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ظاہر کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک نور ہے جو ان کے سینے سے دل سے اٹھ کے اوپر جا رہا ہے عرش کی طرف. الک ویدا سشیدے ویدا الى خذنا سمت ما معاف کا ما ته د دې حقیقت علم نو و زما سترګه کولاو شو زما د زسترګم کولاو شوي زما د سسترګم کولاو شوي زما بیا تا نتنګو. هغه عبدالغفور مدنی رحمت الله علیه هغه مولوی صاحب ته وی چې ما ته خپل شیخ نما بیت کا دا حسد کارونه نه دي دا د مینې او د محبت کارونه دي دا د عقیدت کارونه دي. کم انسان د الله نوم خپل پزله کې پیوس کی د الله نوم اخلي دنه خپل غټ غټ سړشته په دنیا کې. نبی رسول الله سلام کوئی دومره ذکر وکړي چې خلک تا ته لیونه وي نو خلک بغد لیونه وي چې هغه شون مشکل شي بناسي هغه به ذکر کوي هغه په پلاری رواني خالي ونی ولي روړي وباسي دې په الله په مینه کې مستانه یو الله الله نعره وي نعره مستانه به لګي الا به خلک ته لیونه وي وي تاسو ذکر وکړي چې خلک تا ته لیونه وي. عبد الله بن بجادین رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله سلام صحبت تراغه چې کله دا ایمان قبول کو کله دا ایمان قبول کو نو هغه تر چې دې د کور نو وباسي مورته وي چې یا خو خپل د زمونږ د زوړ دین قبول کا کدا غری قبول کړي دا اور دین محمدی دی قبول کړي به دا کول نه وځه کپڑے تی وېستي بربڼې کو دا وخت نه دا کار شو بربڼې کو کپڑے تی وېستي. عبد الله بن بجادین رضی الله تعالی عنہ چې بار تروت مور همور وا هغه ول خپل غ صادر ورکو هغه صادر غوس کو نیمه خپل لنګ جوړ کو او نیم صادر پر واچو ځکه دا غدا عبد الله بن بجادین دو چادرو والے دغه عبد الله بن بجادین رضی الله تعالی عنہ مدینه اڑوس پڑوس کی پیو کلی کیو پیو بانڈا کیو راغے سار نبی رسول اللہ سلام مجلس راغے نبی رسول اللہ سلام جگہ تو اوکاتا نو پچہرے منے وی خوشی کے اثرات محسوس آغا عبداللہ صلی اللہ بجادین رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر در کی تو مسجد نبوی کے ناس تھے بل چا خبر نہ کوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو صحابی خبر کوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام په در کې ناس دي روړي وباسي وي الله الله الله. حضرت عمر رضی الله عنه را پاسید الکوي پروایا سی پروایا دا هوته سوي دا هوته ریا کوي ارشي هو بریا کې نه ارشي بریا کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایلو چې عمر عبدالله ته سموایا دې چې سوې دې په اخلاص سره وای سوې دې په اخلاص سره وای. هغه عبدالله بن بجادین رضی الله تعالی عنہ دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو سفر کې لاړ په یو jihad کې سره په یو jihad په یو سفر کې لاړ پلار کې نا جوړ شو پلار کې بیمار شو راستے میں بیمار ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی بخار ہوا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سر اٹھایا اپنے گود مبارک پہ رکھا اپنے ران مبارک پہ رکھا. عبداللہ بن بجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے اور آپ کی روح پرواز ہو رہی ہے. دا انعام دے دا اللہ اللہ کا ولو انعام دے کیا گئے صحابی دے پل کور پرے ہو کپڑے دی ویستی برپنڈے کو مور اللہ صادر ورکو پاک صادر ازان پڑ کو نبی علیہ السلام پا عشقی ناگا سر پا سفر کے روان شو پلارا کی ناجوڑ شو داگا صحابی دے کہ نبی علیہ السلام نے سر اجد کو پل پغے کے ہو داگا سار روان دے زن کدنے دے داگا نظرون دی نبی علیہ السلام مخ مبارک دے روحی قبض کی گی اور دغه
صحابی چې انتقال شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته وی خپل صادر یو لور کو سو صادر یو لور کو د کور نه بربند راوته د دین نه پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات نه پاره د قران نه پاره د اسلام نه پاره د دین محمدی نه پاره او خپل صادر ور کو چې زما پر صادر کې بده خاطر د کفن میں نماز صادری اپنی کملی مبارک ان کو دی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خپل جنازہ ولو کړه خپل صادر ولور کو قبر ته خپل کوش اور صحابو ته خپل دارور عبداللہ ما ترا کئ عبداللہ واغ قبر کې دی اور الله تبارک و تعالی دوی یا الله زد عبداللہ نے راضی ما ته راضی شه دا اللہ برکت تے دا اللہ دا ناری برکت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بدغ وقت کی وجد کے راغے اور دو وکاش نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلاس کی زمادہ جسم میں زمادہ میت ہوئے زمادہ جسم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر مبارک ہوئے وہ زمادہ جسم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت ہوئے زما جنازہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا سن ہوئے اور پدی قبر کی خپل پلا سن مائے ہوئے فوجد کراغے آغا وجد آغا دا وجد آغا سر نن خو منگا چی پچا منی پیریان نشی وجد منے کنا منے ویلستن نشی قابو کولے ہوئی سو پزنجیرو نے وہ تڑے دا یو مخلوق وجد منے دا اللہ دا نو وجد نمن سوم احمق ما احمق تیادا دا تاسو تقبلی خبری نکو ما دا نبی علیہ السلام دا مجلس دا یو صحابی خبر دا تا سوک پتی میں نکیر کولے سمگا مشایخ دا محنت کر لے زمنگ دا سلسلے یو بزرگ خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ یو بزرگ تیر شیر سلسلہ نقشبندیہ کی آغا دا اللہ اللہ ضربون لگولو خلق وہ دا مستانوے وہ یو زیگی یو ہندوان مسلمان کو ہندوانانو مشر ہندوانو یو سیٹ مسلمان کو اگو پہ کیسو کو ہدا سڑے جادوگر دے سرے وہ دے چی پوکے ور کی وہ خلق پور دے کی لگی تو پوکے ور کا کر تو پوکی کی طاقت وا چوا ستا طاقت کی ستا پوکی کی طاقت سے تو خپل پوکی منی مجتے شړل سړی وسو سی نو آغا غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ آغا یو سړی ہندو مسلمان کو خلق پہ کیس تو کچھ جادوگر دے سړیا چا تو پوری جو بس پوکی ور کی جو خلق تا کی یزان درواڑے کیسی بے کو عدالت تا مخامخ شو غلام حسن سیواگ رحمت اللہ علیہ سلور پولیس والا دی اگا وعدہ معاف گوا دی اگا یو ہوئی اس کا وہی ورکو مجھے سڑے جادوگر دے اگا تے وہی نہ تو پوری کو تے سی کوئی اللہ اگا وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلا پاس کوئی زکه وای ورکوما غچ غدو ګوري وای الله یو سر بوله ورکی هغه وای لا اله الا الله محمد رسول الله دریم را پاس هغه زکه وای ورکوما یا سجا دوګر دے هغه ته نسی ګوري توجه تو ورکی وای الله سر بوله ورکی هغه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سرور ولا جو وای اج جو ګوري کنه دي سړی د الله والا تا اوس پته ماتم ګوري زوم د کلمه وای مخ هغه تخته دا گلے پتلی گلی سے جج نکل گیا دا زمون د دې زمانی د بزرگانو حالات دي خواجہ غلام حسن سیواگ رحمت اللہ ټول دنیا پہ جائیں مخ کی زان مسلمان کا مخ کی زان مسلمان کا بیا جہان مسلمان زان مسلمانی دو چې انسان غفلت ختم شي د په حضوری کې راشي د مسلمان تعریف سره د مسلمان تعریف داده د نبی علیہ السلام په جبه مبارک باندې چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده مسلمان داده چې د جبنا د جبنا او د لا سننا بل مسلمان محفوظ دی د شر نه محفوظ دی الحمدللہ زونگ پزے کی چکم علماء دی اغو مدرسی دی اغو تاس دی عجیبات اغو یو نظام دے اغو دا منگوی جی بید آخر کی
چکل واړه سبق ختمی کی چھٹی کی 15 منټه یا 10 منټه مخکې هغه ته ذکر شروع کړي الله 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 هغه واړه الله الله کوي چې چھٹی وشي په غلو کې رواني روړي وباسي وي الله سوي الله الله امور خپل خوشاله شي مخکې حضور ته یو بل تکنزل کولو صلی الله الله دا دې برکت دې سره دا دې برکت دې نو الحمدلله الله تبارک وتعالى چې کوم د خبرې وشوي الله تبارک وتعالى موږ مخکې ټول کې مخکې مال خوري په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي بری تاسو الله اور الله تبارک وتعالى چې کوم دا زموږ د بزرګانو دا طریقې یو مخکې اوس دا ختم شي دي الحمدلله اوس دې مشایخ بیا را ځان دې کې بیا دا مهنت شو التا په اسلام آباد کې ما فیض آباد کې ما 10 لاکھ خلق تھے 15 لاکھ خلق تھے ما خو حلقین لیکن پیر عبد الرحمن سے بغیر ذکر مجلس کرا ہوئی 10 لاکھ خلق تھی یا 15 لاکھ خلق یو لاکھ خلق کرا 500 زره کا چې په یو جواب باندې لا اله الا الله وای یا پیر ذوالفقار سے وته الله الله کرا وای یا پیر مختار الدین سے وته کرا وای ناغه هم دغه شان دي پچکونو کې هغه ته چابدونه وای او ته چابد وای وہی کیا ان کے دلوں کو گرما رہے ہیں تب جمعات کے اندر جنات ہوئے وہ سبحان اللہ ہوا لا ذکر بالجہر نہ تو تلاوت کے تلاوت میں سبحان اللہ ہوا ذکر بالجہر نہ سبحان اللہ ذکر بالجہر نہ رونا زمن کا زرون اخبار زرون صفا دا قرآن دا زرون صفائی یو اعلی دا تا نصیحت تے چې موږ په دې باندې خپل زړه صفا کو چې په انسان زړه صفا شي دغه وي خپل زړه آئین کده بلغه پکیتا سین کا نو المؤمن مرآت د پښتو مطلب په حدیث مطابق برابر دی سوئی مومن کا آئینہ ہے اغزد کو خپل زړه آئین کده بلغه پکیتا سین کا الله تبارک و تعالی څنګه زړه صفا کی خدا دې خدای عین کی چې موږ په دې کې د الله د جمال هغه مشاهده کوو اوس په لګه مراقبه